بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اچھی ویڈیوز اور اسلامک واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ایک آدمی کے پاس ایک ہندی غلام تھا۔ وہ بڑا محنتی غلام تھا اور آقا کا فرما بردار تھا، جو پچھلے کئی برسوں سے اپنے آقا کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس آقا کی ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی، چاند کے بدن والی، حسین اور خوش مزاج۔ جب لڑکی بلوغت کے قریب پہنچی تو بہت سے طلبگار بھاری حق کے مہر دے کر نکاح کی خواہش کرنے لگے۔ ہر وقت اس کے دروازے پر لڑکی کے طلبگاروں کا آنا جانا لگا رہتا۔ آقا اپنی نوجوان بیٹی کی شادی بھی جلد از جلد کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور حلال رزق نہ ملے تو وہ حرام کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو ایک باحیا نوجوان کی تلاش تھی۔ ایک طرف تو وہ آقا اپنی بیٹی کے لیے ایک باحیا نوجوان کی تلاش میں تھا، اور دوسری طرف وہ ہندی غلام اپنے ہی آقا کی خوبصورت لڑکی پر فریفتہ تھا اور اسے دل و جان سے چاہتا تھا، مگر کبھی اظہار نہ کر پایا تھا۔ اس لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح اس کی محبوبہ کی شادی نہ ہو سکے، اور اپنے آقا کو کہتا کہ مال کا بھروسہ نہیں ہے، دن میں آتا ہے رات کو ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ سردار کا بیٹا ہونا بھی معمولی ہے، کیونکہ وہ اپنے مال اور گھوڑے پر مغرور ہوتا ہے۔ آخر اس ہندی غلام کے آقا نے اپنی لڑکی کے لیے ایک نیک داماد پسند کر لیا، جو تمام خاندان اور قبیلہ کے لیے باعث فخر تھا۔ رشتہ دار عورتوں نے کہا کہ اس کے پاس مال نہ ہے، نہ سرداری، لیکن آقا نے کہا یہ لڑکا روح زمین پر بغیر ان چیزوں کے بھی سونے کا خزانہ ہے۔ جب اس ہندی غلام کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو وہ پریشانی کے عالم میں بیمار پڑ گیا اور دن بدن کمزور ہونے لگا۔ بہت سے طبیبوں نے کوشش کی لیکن وہ علاج نہ کر پائے۔ ایک رات آقا نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو تنہائی میں اپنے غلام کے پاس جا اور اس سے اس کے حال کے بارے میں دریافت کر۔ تو اس کی ماں کی جگہ ہے، ہو سکتا ہے وہ تجھ سے اپنا غم بیان کر دے۔ آقا کی بیوی اگلے دن تنہائی میں غلام کے پاس گئی اور مہربان ماں کی طرح اس کے سر میں کنگھی کی۔ اس کی محبت نے غلام کو نرم کر دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا اور کہنے لگا، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ بیٹی کی شادی کسی اجنبی سے کر دیں گے۔ وہ میری آقا زادی ہے اور میں زخمی جگر ہو گیا۔ افسوس نہ ہوگا کہ وہ دوسری جگہ جائے۔ غلام کی بات سن کر آقا کی بیوی نے چاہا کہ اس کو مارے پیٹے اور بلا خانے میں نیچے گرا دے۔ اسے غصہ تو بہت آیا لیکن صبر کر گئی اور خود کو قابو میں رکھا۔ بعد میں جب اپنے خاوند کے پاس گئی تو سارا قصہ اس کو بیان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ غلام ایسا کمینہ نکلے گا، ہم نے گمان کیا تھا کہ وہ بھروسے کا ہے۔ آقا نے کہا، صبر کر، اس غلام کو خوشخبری سنا دے کہ ہم لڑکی تجھے ہی دے دیں گے، تاکہ غلام کے دل سے لڑکی کا خیال نکل جائے، اور پھر تم تماشا دیکھنا اسے کس طرح سبق سکھاتا ہوں۔ بس تو اس کا دل خوش کر دے اور اسے کہہ دے کہ سچ یہی ہے کہ حقیقتاً ہماری لڑکی تیرا جوڑ ہے۔ ہم پہلے نہ سمجھے تھے، جبکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں۔ لیلا بھی ہماری اور تو مجنوں بھی ہمارا۔ یہ سب کہہ دے تاکہ اچھا خیال اور فکر اس پر چھا جائے۔ آقا کی بیوی بولی، اس ذلت و رسوائی کے معاملے میں میری زبان کیسے ہلے گی؟ میں اس کی خاطرداری کے لیے ایسی بکواس کیوں کہوں؟ میری طرف سے وہ شیطان صفت چاہے مر جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ آقا نے کہا کہ تو اسے تسلی دے تاکہ اس شفقت اور ایمانداری سے اس کی بیماری جاتی رہے، اور مجھے اتنی مہلت دے کہ یہ باریک کانٹے والا صحت یاب ہو جائے۔ جب مالکن نے اس ہندی غلام کو تسلی دے دی تو وہ پھولے نہ سمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گیا۔ جب آقا نے دیکھا کہ اس کا غلام صحت مند ہو چکا ہے تو اس نے ایک مجمع جمع کیا اور دعوت کی کہ غلام کی شادی کر رہا ہوں۔ وہاں پر موجود سارا مجمع اس غلام کو مبارکباد دینے لگا۔ غلام کو اس بات کا یقین ہو گیا اور پھر اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ شادی کی پہلی رات آقا کے بتائے ہوئے منصوبے کا وقت بھی آ گیا۔ اس نے ایک لڑکے کو دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ کروایا اور لڑکیوں کی طرح اس کی کلائیاں بنوائیں
اور اس طرح اس غلام کو مرغی کو دکھا کر مرغا دے دیا اور ایک ہٹے گٹے لونڈے کو گھونگھٹ پہنا کر اس کے کمرے میں بھیج دیا اور تنہائی میں شمع دی۔ وہ ہندی غلام ایک آقا زادی کی بجائے ایک ہٹے گٹے غلام کے ساتھ رہ گیا اور پھر ساری رات آہوزاری کرتا رہا، جبکہ باہر دف بجانے والے کی وجہ سے کسی نے اس کی آہوزاری نہ سنی۔ دن نکلتے تک وہ اس بیچارے غلام کو دبوچتا رہا جس طرح کتے کے آگے آٹے کی بوری ہو، اور ساری رات اسے اپنی آتش و نفس کی آگ میں جلاتا اور ذلیل کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ ہندی غلام نیم مردہ حالت میں حمام میں گیا اور نہا دھو کر زنجیدہ حالت میں واپس آ گیا۔ اس کے آنے سے پہلے لڑکی دلہن کی طرح اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی ماں بھی محافظ بن کر وہاں بیٹھ گئی تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دن میں بھی آزما لے۔ اس غلام نے تھوڑی دیر اس آقا زادی کو دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور بولا، خدا کرے تیرا کوئی جوڑ نہ ملے، تجھ جیسی بدکار اور بری دلہن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو دن میں کچھ اور رات کو کچھ اور۔ پھر وہ غلام خود ہی اپنے آقا کے گھر سے بھاگ گیا۔ بے شک اس غلام کو سبق مل چکا تھا۔ دوستو ایسے ہی مزید واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔